بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز کا طریقہ، اسی سلسلے کی ایک کڑی آج کا یہ درس بھی ہے، درس نمبر 9۔ اس کے اندر ہے تشہد کے بعد نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف پڑھنا۔ اس سلسلے میں امام بخاری اور امام مسلم رحمہم اللہ اور دیگر محدثین اپنی اپنی حدیث کی کتابوں کے اندر حضرت سیدنا عبد الرحمن بن ابی لیلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ مجھ سے کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملاقات ہوئی تو فرمانے لگے کہ کیا میں تمہیں ایک ایسا تحفہ نہ دوں جو مجھے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے ملا ہے؟ میں نے کہا جی ہاں ضرور دیجیے۔ تو حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ایک مرتبہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ نے یعنی نماز میں التحیات کے ذریعے آپ پر سلام بھیجنا تو ہمیں سکھا دیا، اب آپ فرمائیے کہ ہم آپ پر اور آپ کے اہل بیت پر درود کس طرح بھیجیں؟ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس طرح بھیجا کرو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، آخر تک یہ درود ابراہیمی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نماز کے اندر تشہد کی صورت میں تشہد کے بعد یہ درود ابراہیمی پڑھنے کا ذکر فرمایا۔ اچھا، اس کے بعد درود شریف پڑھ لیا، اس کے بعد دعا کرنا، دعا کے بعد سلام ہے۔ سلام کا طریقہ کیا ہے؟ اس سلسلے میں شرح معانی الآثار اور سنن ابو داود شریف دونوں کے اندر حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و ابو بکر و عمر یسلمون عن ایمانہم و عن شمائلہم فی الصلاۃ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یعنی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہ نماز میں دائیں اور بائیں طرف السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ کے کلمات کے ساتھ سلام پھیرا کرتے تھے۔ اب یہاں پر اسی ضمن میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ مسلم شریف کے اندر باب التشہد کے اندر حضرت سیدنا جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ہے جس کے اندر یہ آتا ہے کہ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں خرج علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے، فقال، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ما لی اراکم رافعی ایدیکم، مجھے کیا ہے کہ میں تمہیں رفع یدین کرتے ہوئے دیکھتا ہوں، کأنہا اذناب خیل شمس اسکنوا فی الصلاۃ، گویا کہ وہ سرکش گھوڑوں کی تمہیں، بتتے ہوئے گھوڑوں کی تمہیں، اسکنوا فی الصلاۃ، نماز میں سکون اختیار کرو۔ اب یہ سکون کرنے کا جو حکم ہے، نماز میں سکون اختیار کرو، یہ رفع یدین کے مد مقابل ہے، یعنی ہاتھ اٹھانے کے مد مقابل ہے۔
اور اس حدیث سے پہلے امام مسلم رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک اور حدیث لے کر آئے تھے جس کے اندر سلام پھیرنے کا ایک انداز یہ ذکر کیا گیا تھا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین جب سلام پھیرا کرتے تھے تو ایسی صورت میں جب دائیں طرف سلام پھیرتے تو اپنے دائیں ہاتھ کے ساتھ اشارہ کرتے، بائیں طرف سلام پھیرتے تو اپنے بائیں ہاتھ کے ساتھ اشارہ فرماتے۔ اور یہ والی حدیث جو ابھی آپ کے گوش گزار کرنے کی کوشش کی شرح معانی الاثار اور ابو داود شریف کے حوالے سے، شرح معانی الاثار جلد 1 ہے، صفحہ 548 ہے، حدیث کا نمبر 1486 ہے، جبکہ ابو داود شریف جلد 1 ہے اور اس کی حدیث کا نمبر 983 ہے۔ اس حدیث کے اندر دائیں اور بائیں سلام پھیرنے کا ذکر تو کیا گیا لیکن ہاتھ اٹھانے کا ذکر نہیں کیا گیا، جس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ ہاتھ اٹھانے والی روایت جو تھی وہ اس روایت کے ذریعے سے اور دیگر روایات کے ذریعے سے وہ بھی منسوخ ہے۔ البتہ یہ جو حضرت سیدنا جابر بن سمورہ رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث ہے، اس حدیث کے اندر جس رفع یدین سے منع فرمایا گیا، اس رفع یدین سے مراد نماز میں جو رفع یدین کیا جاتا ہے وہ والا رفع یدین مراد ہے، نہ کہ وہ والا رفع یدین جو سلام کے وقت دائیں اور بائیں سلام پھیرتے ہوئے ہاتھوں کے ذریعے سے اشارہ کیا جاتا ہے، وہ رفع یدین مراد نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ اس کی ایک مثال اپنے ذہن کے اندر یوں رکھیے کہ جس طرح سے بندہ، ایک مسئلہ اپنے ذہن میں رکھنا ہے آپ نے، وہ مسئلہ یہ ہے کہ اگر بندہ ایک طرف سلام پھیرتا ہے، اگرچہ دوسری طرف اس نے سلام ابھی نہیں پھیرا، تو ایک طرف سلام ابھی پھیر دیا اور کوئی بندہ اس کے ساتھ جماعت میں شامل ہونا چاہے تو ایسی صورت میں وہ جماعت میں شامل نہیں ہو سکتا ایک سلام پھیرنے کے بعد، جبکہ ابھی دوسرا سلام بھی نہیں پھیرا گیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو ہی بندہ سلام پھیرے گا وہ نماز سے خارج ہو جائے گا، اور میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ اسکنوا فی الصلاۃ، نماز میں سکون اختیار کرو۔ اب ظاہر ہے کہ جب سلام کے وقت ہاتھ اٹھانے کا مسئلہ ہوگا تو پھر تو بندہ نماز میں رہا نہ، جب بندہ نماز میں نہیں ہے تو ایسی صورت میں نماز میں ہاتھ اٹھانے سے منع کرنے کا کیا معنی بنتا ہے؟ لہذا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ارشاد کا تقاضا یہ ہے کہ اس رفع یدین سے مراد کہ جس کے اندر منع فرمایا جا رہا ہے کہ مالی اراکم رافعی ایدیکم، کہ مجھے کیا ہے کہ میں تمہیں رفع یدین کرتا ہوا دیکھتا ہوں، اس سے مراد وہ والا رفع یدین ہے جو نماز کے اندر ہے، جس طرح سے رکوع میں جاتے ہوئے، رکوع سے اٹھتے ہوئے، تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوتے ہوئے جو رفع یدین کیا جاتا ہے یہ آئین نماز کے اندر ہے، اس کے اندر کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے کہ یہ نماز کے اندر نہیں ہے۔ جبکہ ادھر جب سلام کے وقت اپنے ہاتھوں کو اٹھایا جائے گا تو ایسی صورت میں تو بندہ نماز سے خارج ہو جاتا ہے، نہ کہ نماز کے اندر ہے۔ لہذا حدیث پر عمل کرنے کا تقاضا وہ یہی ہے کہ نماز کے اندر جو رفع یدین ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رفع یدین سے منع فرمایا۔